السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے 70 دکھ ایک تعویذ، جو کہ شیخ الفضائل حضرت حکیم محمد طارق محمود مزوی چغتائی دعوت برکات و مالیہ کے لکھی ہوئی ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے بیوی روٹھ جائے تو شیرنی بانٹیں۔ شیخ المشائخ خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا حضرت، گزشتہ سال کسی بات پر میری بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ اب واپس آنے کے بجائے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ اس کے بطن سے میرے چاند جیسے 2 جڑواں بیٹے ہیں اور میں کسی بھی حال میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے میری دستگیری فرمائیں اور میری بیوی کو واپس بلا لیں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ نے اس حاجت مند کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم مجھ سے نادے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر کا ورد سیکھ لو اور صبح بیدار ہوتے ہی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر 101 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 10 روپے کی میٹھی چیز بانٹ دو۔ چنانچہ وہ شخص نادے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر کا وظیفہ اسی ترکیب سے پڑھتا اور گلی محلے کے بچوں میں میٹھی چیز بانٹ دیتا۔ 1 ہفتے بعد اس کی بیوی کا خط موصول ہوا، جس میں معافی مانگنے کے بعد لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آ کر واپس اپنے گھر لے جائیں۔ بس وہ شخص انہیں واپس لے آیا اور اس کے بعد آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ شادی کی دعا کروائی تو بزرگ نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے پاس ایک جوان طالب علم نے آ کر عرض کی، کئی سال پہلے چھت گرنے سے میرے چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی اس وقت کھیلنے کے لیے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ گئی اور پھر ہمارے گھر میں ہی پرورش پاتی رہی۔ میری والدہ نے اسے گھرداری کا سلیقہ سکھایا، بہترین پرورش کی، لیکن اب اس کا نکاح اپنے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، جبکہ میرے جی میں ہے کہ ہم دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے، کیونکہ میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں اور میری ہم مزاج ہے۔ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میری والدہ اس لڑکی کا نکاح اپنے بھانجے کے بجائے میرے ساتھ کر دے۔ حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو انسان تھے۔ انہوں نے خاموشی سے تمام ماجرا سنا، پھر کچھ دیر سر جھکائے مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ چند لمحوں بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور جوان کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ چونک کر کہنے لگا، حضرت معاف کر دیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا۔ فرمانے لگے، تو نے اپنی آدھی زندگی اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کی مخلوق کی محبت میں ضائع کر دی۔ امید ہے اس تھپڑ سے تیرا دل غیر کی محبت سے پاک ہو جائے گا۔ البتہ حلال اور جائز طریقے سے نکاح کرنا اسلام میں ممنوع نہیں اور رشتے ہمیشہ آسمانوں پر بنتے ہیں، اس لیے تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں جسے پڑھنے سے تم دونوں کا نکاح بالکل جائز طریقے سے ہو جائے گا، اور نہ صرف نکاح ہوگا بلکہ اس وظیفے سے تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دی جائے گی اور تم لوگ اپنا الگ گھر بنانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کوے کو قیمہ کھلانے سے پسند کی شادی۔ چنانچہ ایک سادہ کاغذ پکڑ کر حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے نادے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر کا وظیفہ لکھ کر فرمایا، اے جوان، ہر اتوار کے دن 1 پاؤ بڑے گوشت کا قیمہ اپنے سامنے رکھ کر 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا اور اس قیمے پہ پھونک مار کر چیل کووں کو ڈال دینا۔ باقی سارا ہفتہ وضو بے وضو ہر حالت میں انتہائی کثرت سے نادے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر ادرکنی ابو بکر بحق کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑا کر پڑھتے رہنا، تجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ نادے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے سے خزانہ مل گیا، لہٰذا یہ عمل کرنے سے جوان کی والدہ کا ارادہ بدل گیا اور اس لڑکی کو گھر سے رخصت کرنے کے بجائے اپنی بہو بنانے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں اس جوان کو زمین سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا، جسے بیچ کر اس نے گھر بھی خرید لیا اور اپنا الگ سے کاروبار بھی کرنے لگا۔ یوں نکاح کے بعد دونوں کے دن پھر گئے اور اتنی خوشحالی آئی کہ بلوچستان کے بڑے جاگیرداروں میں اس کا نام معروف ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ سارا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔